تو سلام جب سے تشریف لائے اس مہینے کی شرافت، اس مہینے کی عزت، اس مہینے کی عظمت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب بھی بلائیں ٹلیں، جب بھی مصیبتیں ٹلیں، اور حتیٰ کہ کوئی عطا، کوئی شفقت، کوئی کریمی اس مہینے میں ہوئی۔ یہ مہینہ یہاں تک تھا کہ مشرکین مکہ جو نسلوں سے بدلہ لیتے تھے، وہ 4 مہینے ایسے تھے جس مہینے میں جنگ بندی خود کر لیتے تھے۔ اس میں ایک محرم کا مہینہ بھی تھا، اور محرم کے مہینے میں واقعات در واقعات ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات، یونس علیہ السلام کو مچھلی سے نجات، اور نوح علیہ السلام کو پانی سے، یہ سارا اس مہینے میں ہوا۔ اور پھر اس مہینے کا ایک واقعہ کربلا ہے، نواس رسول کی شہادت ہے، ان مقدس، مکرم اور محترم ہستیوں کی قربانیاں ہیں، اس مہینے کے ساتھ نسبتیں ہیں۔ ایک وظیفہ ہے، ہمارے فقہا ہستیوں نے بہت وظائف لکھے ہیں اس مہینے میں، اور واقعی ہر وظیفہ موتیوں کے تول ہے۔ ایک وظیفہ میں دوں گا، اگر کوئی شخص ان 10 دنوں کے اندر، اور خاص طور پہ 7، 8، 9، 10 ان 3 دنوں کے اندر صرف اور صرف ایک وظیفہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اس کو کثرت سے پڑھے، کثرت سے۔ دل کی مراد کوئی پوری نہ ہو رہی ہو، من کی مراد پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی مشکلات ایسی جو حل نہ ہو رہی ہوں، اور پھر اس کے روزے ہیں 9-10 محرم کا، اور یہ روزہ انبیاء سے چلا آ رہا ہے، انبیاء کرام سے۔ اس روزے کی وقت، عزت، مقام، احترام، جو بندہ اگر روزہ رکھ کے دن کی کسی وقت میں صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، روزے کی حالت میں کسی بھی وقت میں صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، اور صلاۃ و تسبیح کے دوران میں تیسرا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، پڑھ لے، اور اپنا کوئی مسئلہ ہو، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھ لے، ایک تسبیح، یا تواب ہو، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور اس کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے۔ میں نے تو سال بتایا، بہت زیادہ بتایا، خود بھی کیا، اللہ کی رحمت سے مسئلے حل، مشکلیں دور۔